نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، یا ایہا حروف ندا ہے، کالنگ ورڈز، ایڈریسنگ ورڈز، پکارا جا رہا ہے اے لوگو، دعوت دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کس کو؟ صرف کلمہ گو، صرف مسلمانوں، مومنوں، نمازیوں یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو نہیں، یا ایھا الناس، سب انسانوں کو۔ قرآن کا مخاطب صرف کلمہ گو لوگوں کا گروہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد صرف قرآن کے مخاطب نہیں ہیں۔ قرآن کی دعوت، قرآن کا خطاب ساری انسانیت سے ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ عالمگیر دن ہے۔ اس دور سے لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ سب کو مخاطب کرتا ہے، یہ سب کو دعوت دیتا ہے۔ اور وہ مکہ کی بستی، وہ مدینہ کی ریاست سے لے کر وہ ساری گلوب، ساری روئے زمین کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے قرآن۔ وہ صرف جزیرہ نما عرب نہیں، وہ افریقہ کے، وہ امریکہ کے، وہ ایشیا کے، وہ آسٹریلیا کے، وہ آرٹک انٹارکٹک، وہ ایمیزونین جنگل کے اوپر رہنے والے لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ ہے وہ تصور۔ یہ عالمگیر دین ہے، اسلام کی وسعت کا تصور۔ اور یہ دعوت کا انداز بار بار آپ کو قرآن میں نظر آئے گا۔ یا ایھا الناس کا تصور، اس سے ایک اور بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے، علاوہ اس کے کہ ہمیں یہ تصور سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اسلام ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے، اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے، اسلام نوز نو باؤنڈریز۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی دعوت کو کہاں کہاں تک پہنچانا ہے، قرآن کی دعوت کو کس تک پہنچانا ہے۔ اور پھر اس پر جائزہ لیں، اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسس اپنے ارد گرد کریں تو ہم سب اپنے اپنے گرد اگر دائرہ کار میں دیکھیں کہ یہ قرآن کی دعوت ہمارے ارد گرد کتنے لوگوں تک پہنچی، ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کی لا علمی اور قرآن کی جہالت کا احساس ہوگا کہ ایک مسلمان معاشرے کا، ایک پڑھا لکھا طبقہ، اس میں سے کتنے تھوڑے لوگ، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت کو سمجھتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو جانتے ہیں۔ کتنی لا علمی، کتنی جہالت، کتنی دوری ہے اس قرآن سے، اور پہنچانا کہاں ہے؟ صرف مسلمان معاشرے کو نہیں، کافر معاشرے میں بھی پہنچانا ہے، یا ایھا الناس تک پہنچانا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے جو ہونے والا ہے، کتنا بڑا مشن ہے جس کو سر انجام دینا ہے۔ یا ایھا الناس تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نائب اور جانشین اور وارث
تو قرآن کے حامل اور قرآن کے عالم لوگ ہیں. ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر، آپ پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کس کو یا ایھا الناس تک، کالے گورے عربی اجمی ہر امیر غریب سب تک پہنچانا ہے. اور کام ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے کہنے والوں نے کہا نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ وہ ذمہ داری کا بوجھ ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے. کیا ہم اس بوجھ کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بوجھ کو جانتے ہیں؟ ہمارے نازک کندھوں پر یہ کام اور اس کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور معاشرے کا اور افراد کا حال یہ کہ لوگوں کے پاس بور ہونے کا وقت ہے. میں کئی دفعہ لوگوں کی بات سنتی ہوں، کیا کریں آج کل ہم بور ہو رہے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری اور پتہ نہیں کہ زندگی کی مہلت کتنی، اور پھر اس وقت میں بوریت کا شکوہ. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے. اللہ ہمیں بڑے مقاصد کی آگہی عطا فرما دے، اور اپنی زندگی میں بڑے بڑے ایمز اور بڑے بڑے ٹارگٹس اپنی زندگی میں نصب کر کے زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنا دے. تو یہ دعوت پہنچانی ہے یا ایھا الناس تک. اللہ نے یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے کہا کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. وہ ذات جو تمہارا پالن ہار ہے، تمہارا سسٹینر ہے، تمہاری اولادوں کا، تمہاری نسلوں کا پالن ہار ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو. اور وہ صرف نہیں جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، وہ جو تمہارا خالق بھی ہے. اور پھر صرف تمہارا نہیں، تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے. اور کیوں اس کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تقوی کے حصول کا طریقہ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکالی، تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے کمالات، اس کی تخلیق، بڑا جامع طریقے سے اللہ نے آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ کا ان تمام چیزوں کا تعارف کر کے توحید کا عقیدہ سمجھایا ہے اور شرک سے اجتناب کا حکم دیا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کی تمام چیزوں کی حقانیت کو سمجھتے جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. شرک کی نفی اور توحید کا اثبات. 21 اور 22 میں تو توحید اور شرک کا تذکرہ. اگلی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن اور اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور تبصرہ فرمان. وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، تو اس کی مانند ایک صورت بنا لاؤ. اور اس کے جیسی صورت بنانے کے لیے کیا کرو؟ اپنے ہم نواؤں کو بلا لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی جس کی چاہتے ہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ کام تو کر کے دکھاؤ. یہ اس دور کے لوگوں کو مخاطب کر کے ایک چیلنج کیا جا رہا ہے. اس دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے تھے، وہ مشرکین مکہ تھے یا مدینہ کے اندر کافر تھے، وہ سب بیسیکلی شک کرتے تھے. اور ان کا ریب اور ان کا شک دو باتوں پر مشتمل تھا. ایک تو شک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی نکی ہیں. یہ ان کا خود ساختہ سا، ان کا من گھڑت سا دعویٰ ہے. نمبر 1، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پر شک. اور اسی مناسبت سے پھر یہ شک کہ چونکہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلام جو آپ اللہ کا کلام قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ من جانب الہی نہیں ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو شک تھا،
اپنے شک کو تقویت دینے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دلائل بھی دیتے تھے، اپنے شک کو اسٹرینگتھن کرنے اور اس شک کو حقانیت کو پروو کرنے کے لیے وہ لاجک اور ڈیبیٹ بھی کرتے تھے. آگے جا کے اس کا تذکرہ آئے گا. وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام پیش کرتے ہیں نا، یہ من جانب الہی نہیں ہے، یہ وحی الہی سے نہیں آتا. آپ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ آپ یہودی اور عیسائیوں کے غلاموں کا نام لیتے تھے کہ آپ راتوں کو جاتے ہیں، یسار، بلعان، یائش، ان ناموں کے غلاموں کا تذکرہ کرتے تھے کہ ان کے پاس آپ راتوں کو جاتے ہیں، اہل کتاب کے غلاموں کے پاس، اور راتوں رات ان کی کتابیں تورات اور انجیل جو عبرانی زبان میں تھی، غیر عربی عجمی زبان میں تھی، عبرانی زبان کی تورات اور انجیل کی کچھ آیات، کچھ وحی کے الفاظ ان غلاموں سے سیکھ کر آتے ہیں، اور پھر راتوں رات نعوذ باللہ ان کو بدل کے، ان کو آلٹر کر کے، ان کو وحی کے الفاظ اور قرآن کی آیات بنا کے من گھڑت کلام پیش کرتے تھے. یہ پورا انہوں نے ایک مافیا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، قرآن کی آیات کی حقانیت کو جھوٹا کرنے کے لیے یہ ایک پوری کی پوری اعتراضات کی جو ہے وہ تنقید لانچ کر رکھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ایک دفعہ نہیں، قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ چیلنج جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ ایک عجمی زبان، ایک عبرانی زبان لوگوں سے سیکھ کے وہ قرآن بنا کے نعوذ باللہ پیش کر سکتے، تو جاؤ پھر تم بھی بنا لو، تم بھی بنا لو. تمہارے پڑھے لکھے لوگ، تم لوگ آپس میں بیٹھو، تم تھنک ٹینکس بیٹھو، اپنا دماغ لڑاؤ اور تم بھی اس ایسی آیت بنا لو. تم جو کہتے ہو کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہے یہ کرنا، تو تم پڑھے لکھے لوگ تم یہ بنا لو. یہ چیلنج قرآن میں بارہا آیا ہے. نزولی اعتبار سے یہ سب سے آخری دفعہ آئی آیت اس چیلنج کے لیے کہ قرآن جیسی آیت، کہیں آیا کہ قرآن جیسی ایک صورت بناؤ، کہیں آیا ایک آیت بناؤ، کہیں آیا اس جیسی 10 آیات بناؤ. تو نزولی اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے. یہ چیلنج نزولی اعتبار سے سب سے اینڈ میں آیا ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی دفعہ ہے. لیکن اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34، 4 دفعہ مکی صورتوں میں اس سے پہلے یہ چیلنج آ چکا ہے. اور اب 5ویں دفعہ ترتیب نزولی اعتبار سے یہ آخری دفعہ آیا چیلنج، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے آ گیا. 1400 سالوں سے یہ چیلنج موجود ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ کوئی شخص ایک سورت 10 آیتیں تو بتانا درکار، اس جیسی ایک ہم مثل آیت بھی بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. اور اس چیلنج کے مخاطب وہ عرب کے لوگ جو عربی کے صاحب زبان ہی نہیں تھے، وہ شاعر تھے. عرب کا تو بچہ شاعری جانتا تھا. تو اتنے پوئٹیکل دماغ والے لوگ، اتنی پوئٹیکل سینس رکھنے والے لوگ بھی اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے. 1400 سالوں سے یہ چیلنج، اس دور کے لوگوں سے لے کے قیامت تک کے دور، یہ قرآن کا معجزہ، یہ قرآن کا اعجاز. اور یہ اعجاز ہی تھا جو وہ پہچان بھی چکے تھے. لبید بن ربیعہ ایک بہت بڑا عربی شاعر تھا، اور اس نے جب سورہ کوثر سنی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو لبید بن ربیعہ نے اسی وزن پہ فوراً ہی کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں. تو یہ معجزہ ہے. 1400 سالوں سے یہ چیلنج ہے، اور یہی وہ معجزہ ہے، پرماننٹ معجزہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اللہ نے چیلنج کیا، بلا لو، اللہ کو چھوڑ کے باقی جس کو چاہے مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن پھر اللہ نے حقیقت بتائی، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر کیا کرو؟
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ۔ قرآن کی حقانیت میں شک کرنے والوں، تم اس جیسی آیت گھڑ کے بنا کے نہیں لا سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر آگ سے ڈر جاؤ، آگ سے ڈر جاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول کون بنیں گے؟ انسان اور پتھر۔ جہنم کی آگ کا ایندھن اور فیول انسان اور پتھر بنیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے۔ کون سے پتھر؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جن کو بتوں کی شکل میں تراش کر دیویاں، دیوتا اور بت بنا کر جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، ان تمام پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ پتھر ہیں جن کی پرستش کی گئی، جن کے بت بنائے گئے، جن کے دیوتا تراشے گئے، جن کی دیویاں بنائی گئی اور پھر پوجا پاٹ کی گئی، تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ لیکن انسانوں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن قرار دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہنم کی آگ میں اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ میں جب اللہ کے نافرمانوں، کافروں، سرکشوں کو جب ڈالا جائے گا تو وہ آگ ہلکی نہیں ہوگی۔ یہ خیال کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آگ جہنم کی بھڑکائی جائے گی اور پھر جب اتنی خدا کی خدائی اس میں ڈلے گی تو وہ تو ویسے ہی بجھ جائے گی، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، جو انسان اس آگ میں ڈالے جائیں گے وہ خود فیول ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ کے اندر ایندھن ڈالا جائے، آگ کے اندر فیول ڈالا جائے، جسے کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کبھی بجھے گی نہیں۔ ویسے بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ وہ جب وہ ہلکی ہونے لگے گی اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ جہنم کے داروغہ موجود ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ لیکن انسانوں کو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ آگ کی حرارت کم نہیں ہوگی، وہ بجھے گی نہیں، اس کے شعلے دھیمے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جسم ہی ان کا فیول بن جائے گا، وہ اور بھڑک اٹھے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے، آپ سے بہت محبت کہ انہوں نے ہمیں جہنم سے نجات کی دعا سکھا دی اور پھر ایک سنت بھی رقم کر دی۔ آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان دو اوقات میں اللہم اجرنا من النار کی دعا آپ 7 دفعہ پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں یہ چھوٹی بڑی ساری سنتیں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو تصور سمجھایا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جہنمیوں کا جسم ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ آج ہماری سائنس بھی تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے نا۔ انسان کے جسم میں، ہیومن باڈی میں بہت سے ایسے ایلیمنٹس، بہت سے ایسے اجزاء اور کمپوننٹس ہیں جو حقیقتاً جلنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ آتش بازی، فائر ورکس دیکھیں؟ یہ سارے جو پٹاخے اور یہ جو سارے فائر ورکس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سلفر، فاسفورس اور اس سے ملتے جلتے اجزاء انسان کے جسم کی ہڈیوں میں اور انسان کے جسم کے بالوں میں، ناخنوں میں، ہڈیوں میں سلفر، فاسفورس، کیلشیم اور یہ سارے منرلز ہیں جو جلنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ وہ سارے جو پٹاخوں میں اور فائر ورکس میں ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے جسم میں موجود ہیں۔ تو اس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ ایندھن بنے گا۔ اور پھر آگ کو بھڑکانے کے لیے چربی، تیل ہمیشہ اس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں پھر وہی محاورہ دہراؤں گی، وہ جو کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل ڈالنا۔ کبھی آپ نے شعلہ آگ چولہے کی جلتی ہوئی دیکھی، اس میں اگر کڑھائی کا تیل گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا
وہ تیل والی کڑاہی کو جب آگ لگتی ہے تو وہ شعلہ جو ہے وہ چھت تک جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بس یہ سارے کے ساری جو آئلز اور ساری کی ساری جو فیٹس اور چربی ہے نا، یہ بہترین ایندھن ہے۔ اور آج ہمیں میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ انسان کے جسم میں چربی کی مقدار اور چربی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کھال کے نیچے بہت زیادہ فیٹس ہیں اور بہت زیادہ چربی ہے، پٹھوں کے اندر چربی ہے، اور سب سے زیادہ چربی انسان کا جو دماغ ہے نا، جو برین ہے، وہ 95% فیٹس پر مشتمل ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جسم جو بیسیکلی چربی جس میں بہت بڑا حصہ ہے، جب اس کو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے، اس چربی والے جسم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چربی اور فیٹس کی وجہ سے بھی وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، جو اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ بات آگے بھی چل کے بارہا دہراؤں گی کہ جب قرآن کی آیات میں جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا تذکرہ، سزا اور جزا کا تذکرہ قرآن میں پیرالل چلتا ہے۔ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جنت کی بات کے ساتھ جہنم اور جہنم کے درودات کے ساتھ جنت کا تذکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ دین خوف اور امید دونوں کے درمیان چلتا ہے۔ خوف اگر بہت زیادہ ہو جائے، جہنم کا تذکرہ دے کے خوف آتا ہے، اگر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے اور عمل سے رک جاتا ہے، اور اگر امید بہت زیادہ ہو جائے تو بھی سستی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے، اور چلانے کے لیے دونوں چیزوں کا تذکرہ پیرالل چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خوشخبری دے دو جنت کی۔ کن کو؟ جنت کے لیے کیا ضروری ہے؟ الذین آمنوا، صرف ایمان نہیں، یہ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ wherever قرآن میں جنت کے حصول کا تذکرہ آئے گا، صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد عمل الصالحات کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ صرف ایمان سے جنت نہیں ملے گی، صرف کلمہ پڑھنے اور کلمہ پڑھنے کے دعوے سے جنت نہیں ملے گی۔ ایمان لانے، ایمان کا اعلان کرنے، ایمان کا اقرار کرنے، ایمان کے دعوے سے جنت کا حصول نہیں ہے۔ جس کو مانا ہے اس کی مان کے عمل کرنے سے جنت کا حصول ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ دو چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے، ایمان اور ایمان کے بغیر عمل۔ اگر عمل بہت اچھے ہوں گے اور ایمان نہیں ہوگا تو بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے، اور اگر ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کے بعد عمل نہیں ہوگا تو بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے خوشخبری دے دو، گڈ نیوز دے دو، گلیڈ ٹائڈنگز دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ جنت کے باغوں، جنت کی نہروں کا تذکرہ، اور پھر ان کے ساتھ جنت کے پھلوں کا تذکرہ۔ جنت میں پھل ہوں گے، کثیر ہوں گے، ہر موسم میں ہوں گے اور لگاتار ہوں گے، اور سب کے لیے ہوں گے۔ یہ جنت کے پھلوں کا تذکرہ جو اللہ قرآن میں یہاں کر رہا ہے وہ اوتو بہی متشابہن، کہ جنتیوں کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور ویسے بھی جنت میں دنیا کے پھلوں کا تذکرہ ہے، انجیر کا، کیلے کا، انگور کا، کھجور کا، بیر کا، انار کا، تو یہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہی ہیں، نام بھی ملتے جلتے ہیں۔
اور باقی کے پھل بھی دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ جنت اتنی خوبصورت بنا رہے، اس کے علاوہ کچھ اور پھل بنا دیتا، کسی اور حلیے کے، کسی اور رنگت کے، کسی اور شکل کے پھل اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا، لیکن دنیا کے پھلوں جیسے پھل کیوں؟ تاکہ اللہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے نا، اللہ ہمارے ذہن کی حالت اور ہمارے مزاج کو جانتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی ان نون چیز سے ذرا تھوڑا سا کتراتا ہے، ہلکا سا ہچکچاتا ہے، اور جہاں اس کو اپنائیت ہو، جس چیز کی اس کو پہچان ہو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کو حاصل کرنے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھانے اور اس کو استعمال کرنے میں اس کو کوئی تردد، کوئی ہیزیٹیشن یا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کنفیوژن اور ڈاؤٹ نہیں ہوتی۔ تو جنتیوں کو جنت کے پھلوں میں کوئی جو ہے وہ اپنائیت کا احساس ہو، ان کو لگے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں آتے تھے، تاکہ کوئی سٹرینج اور ان نون فیلنگ نہ ہو، اور ایک اپنائیت کے ساتھ وہ جنت کے پھلوں کو اپنا لیں۔ ہوں گے تو دنیا کے پھلوں کی طرح، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے بدرجہاں بڑے، بدرجہاں میٹھے اور بدرجہاں رسیلے ہوں گے۔ مطلب ظاہراً وہ کیلا یا وہ آم یا وہ انگور دنیا کے انگوروں ہی کی طرح ہوگا، لیکن یہاں سے بہت زیادہ بڑا اور رسیلا اور میٹھا ہوگا۔ لائک کھجوروں کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو جنت کی کھجوریں ہیں وہ گھڑوں اور مٹکوں جتنی بڑی ہوں گی، مکھن جتنی نرم ہوں گی اور شہد جتنی میٹھی ہوں گی، لیکن ہوں گی وہ بڑی اور میٹھی اور رسیلی۔ تو یہ وہ جنت کے پھل ہیں۔ اور جنت کی بیریوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہوں گے بھی بہت بڑے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ بے خار بیریاں ہوں گی، کہ ان کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور ویسے بھی قرآن میں آتا ہے نا قطوفھا دانیہ، کہ جنت کے جو پھلوں کے گچھے اور جنت کے پھلوں کے جو شگوفے ہیں وہ جنت کے آگے جھک جائیں گے۔ وہ جو دنیا میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود میں جھکتے تھے، جو دنیا میں عاجزی اور انکساری کر کے اللہ کے بندوں کے آگے جھک جاتے تھے نا انکساری سے، پھر جنت کے پھلوں کے گچھے ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے پھل کا ایک پودا دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ وہ اوپر والا پھل توڑ کے کھائے، تو وہ گچھا جھک جائے گا اور وہ اپنی پسند کا من بھاتا پھل جو ہے وہ چن لے گا، اور پھر وہ شگوفہ جو ہے پھر وہ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جنت کے وہ پھلوں کے گچھے قطوفھا وہ کیسے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھا رہے تھے، نفل نماز پڑھا رہے تھے، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز، اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو نماز کے سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے میری نماز میں جنت کے پھلوں کا ایک گچھا دکھایا گیا، اور میں نے چاہا کہ اس کو تمہارے لیے حاصل کروں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، لیکن اگر میں وہ جنت کے پھلوں کا ایک گچھا تمہارے لیے لے کر آتا تو وہ روئے بھر زمین کے انسانوں کی رزق کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اتنے بڑے بڑے وہ جنت کے پھلوں کے گچھے، اور جنتی کے دیکھنے اور خواہش پر وہ جھکیں گے، اور جنتی اپنے مزے کا پھل توڑے گا اور پھر وہ واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ لیکن ہوں گے کیسے؟ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، ان پھلوں کا حرص، ذوق، شوق، ان کو حاصل کرنے کی لگن اور تڑپ عطا فرما۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ اولاد، ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ ازواج جو جنت میں اللہ منشن کر رہا ہے، جنت کی ساری نعمتیں وہ ہیں جو دا بیسٹ فارم میں ہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں جو حدیث میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل نے محسوس کی، دا بیسٹ فارم آف نعمت جو ہے وہ جنت میں ہوگی۔ تو ازواج بھی بیسٹ فارم میں جنت میں ہوں گے۔ تو جنت کے ازواج کی جو صفت ان کو بہترین زوج بنائے گی وہ کون سی مینشن کی جا رہی ہے؟ مطہرۃ۔ یہ ازواج کی بہترین صفت ہے، پاکیزہ ازواج۔ ان کے جسم
ان کے جسم ان کے وضو، غسل اور طہارت کے اہتمام کی وجہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اچھے اور بہترین ازواج وہ ہیں جن کے جسم پاک ہیں، جن کے لباس بے حیائی سے، فحاشی و ریانی سے، بے حجابی سے، تکبر سے، غیر قوموں کی مشابہت سے، ریا، دکھاوے، نمود و نمائش سے جن کے لباس پاک ہیں، جن کی نگاہیں پاک ہیں، جن کی زبانیں بد اخلاقی، بد زبانی، گالی گلوچ، مذاق، چغلی، غیبت سے صاف اور پاک ہیں، اور جن کے دل تکبر سے، حسد سے، غرور سے، بغض اور کینے سے، اللہ کی نافرمانی سے جن کے دل پاک ہیں، یہ ازواج بہترین ازواج ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا زوج بنا دے اور اللہ ہمیں ایسے دین کے مددگار ازواج عطا فرما دے۔ ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس ہمیشگی کی زندگی کے لیے اس عارضی، اس چھوٹی سی عارضی سی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنے اور اپنی خواہشات نفس سے دستبردار ہو کر رب پسند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا، یہ کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال، فما فوقہا، یا جو اس کے اوپر ہے۔ اللہ تو حیا والا ہے۔ حدیث میں الفاظ، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے، عزت والا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اللہ حیا نہیں کرتا اس بات پر کہ وہ مچھر یا جو اس کے اوپر ایک چیز ہے اس کی مثال بیان کرے۔ فما فوقہا سے مراد کیا ہے؟ بعوضۃ سے مراد تو مچھر ہے، چھوٹا سا ماسکیٹو، اور فما فوقہا سے مراد آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مچھر کے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا جرثومہ رہتا ہے، وہ جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے مائکروسکوپکلی نظر آنے والا ایک چھوٹا سا جرم، ایک جرثومہ، وہ وائرس ہے، وہ بیکٹیریا ہے، وہ مچھر کے سر کے اوپر رہتا ہے۔ کس کیفیت میں رہتا ہے؟ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایز اے پیراسائٹ رہتا ہے، کہ وہ مچھر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور مچھر کا خون چوستا ہے اور مچھر کے جسم سے خوراک پاتا ہے اور وہیں پہ رہتا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیراسٹک نہیں، وہ سمبائیوٹک ہے، کہ کچھ فائدہ وہ مچھر سے لیتا ہے اور کچھ فائدہ وہ مچھر کو دیتا ہے۔ بہرحال فما فوقہا سے مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا جرثومہ جو خوردبین کی نظر سے نظر آتا ہے اور مچھر کے سر کے اوپر رہتا ہے۔ کوئی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر جو تمہاری آنکھ سے نظر آنے والی ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ مچھر، یا وہ چیز جو تمہاری ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس چھوٹے سے جرثومے کی بھی مثال دے، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی مثال اور بات اور تذکرے کرنے سے نہیں شرماتا۔ قرآن میں ان کی مثالیں دینے اور قرآن میں اپنے کلام میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے حقیر مخلوق کا تذکرہ اور مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق بڑی محترم ہے، بڑی قابل عزت ہے، قابل ذکر ہے اور مینشن کیے جانے کے لائق ہے۔ ایک تو عاجزی کا تصور بھی سمجھ آ رہا ہے کہ زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھنا، یہ سنت الہی ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق بہت اہم، بہت اسپیشل، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہی تصور جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، نہیں ہے چیز کوئی نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، تو یہ آیت یہی سمجھا رہی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق خالق کا معجزہ ہے۔ اللہ کی ایک بھی مخلوق کو اگر ہم گہرائی سے
اس کی تخلیق، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی ایکٹیویٹیز کو ہم اگر گہرائی سے دیکھیں نا تو اللہ کی ایک مخلوق چاہے وہ کتنی چھوٹی بھی کیوں نہیں ہے، وہ چیخ چیخ کے اپنے خالق کا اعلان کرتی، اپنے خالق کی پہچان کرواتی. اور یہ مچھر کے ساتھ بھی ہے. آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضرور مینشن کروں گی کہ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کا، شہد کی مکھی کا، چیونٹی کا، گائے کا، گھوڑے کا، گدھے، خچر، بہت سے جانوروں کا تذکرہ کیا. بہت سے جانوروں اور مخلوق کی نام کے پیچھے قرآن کی سورتوں کے نام ہے. سورہ بقرہ ہی ان میں سے ایک ہے. سورہ بقرہ، سورہ نمل، سورہ نحل، سورہ عنکبوت. لیکن قرآن میں جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کہیں مچھر کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں مچھر کی مثال اور مچھر کا تذکرہ نہیں ہے. یہ آیت کچھ انشاءاللہ میں آگے جا کے بھی اس کا حوالہ دوں گی کہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے جب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تو اس میں کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہو، لیکن پھر اس آیت کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے مٹا کر محو کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دوں. تو گویا عین ممکن ہے کہ مچھر کی مثال اللہ نے اپنے کلام میں دی ہو. اور پھر سورہ بقرہ میں جو آیت ہے ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها ومثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کچھ آیات کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ قرآن ہی میں رہتی ہیں لیکن منسوخ ہو جاتی ہیں، اور کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے ہی مٹا دیتا ہے. تو پھر کچھ مفسرین اس آیت میں مچھر کی مثال کے تذکرے کو ننسیہا کا جواز بناتے ہیں کہ یہ مثال نازل کی گئی، پھر اس مثال کی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محو کیا گیا، اور یہ اس قرآن کی آیت کا جواز اور دلیل دیتی ہے یہ آیت. رہا تذکرہ مچھر کی مثال دینے کا، مچھر واقعی ایک معجزانہ تخلیق ہے. چھوٹا سا مچھر، حقیر سی ایک مخلوق، لیکن اللہ کی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار. ریمارکیبل فیٹ آف کریشن بائی اللہ. میں اگر کہوں نا کہ یہ مچھر اللہ کے منیچر آرٹ کا شاہکار ہے. آپ کو پتہ ہے منیچر آرٹ کیا ہوتا ہے؟ منیچر آرٹ ایک باقاعدہ آرٹ ہے جس میں بنانے والے چیزوں کو بالکل چھوٹا کر کے بناتے ہیں. جاپان کے لوگوں کے پاس بہت بڑا یہ فن ہے. جیسے وہ بوتلوں کے اندر درخت اگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہیں وہ بوتلوں کے اندر، تو یہ منیچر آرٹ ہے. ایک بڑی چیز کو چھوٹی، آپ نے کبھی کبھی وہ تاج محل کے چھوٹے چھوٹے نمونے، بادشاہی مسجد کے چھوٹے چھوٹے نمونے، مسجد نبوی کا ایک چھوٹا سا ماڈل، یہ منیچر آرٹ ہے کہ اس اصل چیز کا ایک چھوٹا نمونہ اور سانچہ بنا لیا جائے. تو یہ مچھر ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ہے. کبھی ہیلی کاپٹر دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، کیسے اڑنے والا ہیلی کاپٹر. تو یہ جو مچھر ہے نا، یہ ایک منی ہیلی کاپٹر ہے. بہت زبردست تخلیق ہے. آج میں آپ کو اس مچھر کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گی کہ یہ چھوٹا سا بھن بھناتا ہوا مچھر اصل میں کتنی زبردست صفات اور کتنی بہترین چیزوں کا حامل ہے. ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ غیر اہم بالکل نہیں ہے. ہر سال کے سٹیٹسٹکس اور شماریات بتاتے ہیں کہ 1,00,000 سے 20,000 تک اموات سالانہ اس مچھر کی وجہ سے ہوتی. بہت نقصان بھی کرتا ہے لیکن بڑا زبردست انسیکٹ ہے. یہ وہ مچھر ہے، آپ نے ہیلی کاپٹر کو دیکھا ہوگا. ہیلی کاپٹر ایک دم سے ٹیک آف کرتا ہے اور پھر ایک دم سے لینڈ کر جاتا ہے. عام جہازوں کو کوئی بہت بڑا رن وے چاہیے ہوتا ہے دوڑ کے لینڈ کرنے کے لیے، لیکن ہیلی کاپٹر کو کوئی بہت بڑا رن وے نہیں چاہیے ہوتا ہے. ٹیک آف کرتا ہے اور پھر وہیں پہ لینڈ کر جاتا ہے. یہ مچھر بھی کرتا ہے. یہ بالکل مچھر کی خاص صفت ہے. اور ہمارے ہیلی کاپٹر تو یہاں اوپر اور نیچے ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں.
मच्छर ऊपर नीचे भी होता है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। ये उस हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा बेहतर है। और जो हेलीकॉप्टर्स हैं ना, वो जब लैंड करते हैं तो उनके जो वो पाँव जिसके ऊपर वो लैंड करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मच्छर की टांगें एज अ हेलीकॉप्टर एक्ट करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मच्छर को बहुत मजबूत टांगें दी हैं, जिन पर वो ऐसे करके लैंड कर जाता है, उतर जाता है, खड़ा हो जाता है। और टांगें हैं कैसी? बारीक धागे के अंदर जो रेशे होते हैं ना, धागे के अंदर जो रेशे होते हैं ना, उससे भी मच्छर की टांग बारीक होती है। और वो उस इतने बारीक रेशे वाली टांग के अंदर उसकी हड्डियां भी होती हैं, उसमें जोड़ भी होते हैं, उसमें उसके मसल्स और पट्टे भी होते हैं। और उसके पट्टे इतने मजबूत होते हैं कि ये टेक ऑफ करना और लैंड करना और उड़ना उन छोटी छोटी मजबूत टांगों के लिए आसान होता है। और उन पट्टों को ताकत और कुव्वत और नरिशमेंट और तवानाई देने के लिए उन टांगों के अंदर, टांगें कितनी बारीक और कितनी पतली हैं, धागे के एक रेशे से पतली जो टांग है ना, उसके अंदर हड्डियां और जोड़ और पट्टे, और उसके अंदर खून की नालियों का एक जाल है जो उन पट्टों को ताकत देता है। बनाने वाला कौन है? अब क्या बनता है कहना? सुभान अल्लाह। ये अल्लाह है जिसने वो मच्छर की बारीक बारीक टांगें बनाई हैं। और फिर मच्छर के पर जिसके साथ वो उड़ता है और वो टेक ऑफ करता है, वो पर कितने बारीक हैं। इंसान ने जो टिश्यू पेपर्स बनाए और इंसान जो सोने और चांदी के वर्क बनाता है, वो शायद सबसे बारीक तरीन चीज़ है। लेकिन टिश्यू पेपर से भी बारीक और उससे भी 10 गुना पतले और बारीक मच्छर के पर होते हैं। और वो मच्छर के पर इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि 1 मिनट में पता नहीं कितनी दफ़ा वो हरकत करते हैं, सैकड़ों दफ़ा 1 मिनट में हरकत करते हैं। उन इतने बारीक परों को कहाँ से ताकत मिलती है, कहाँ से कुव्वत मिलती है, एनर्जी और तवानाई कहाँ से मिलती है? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले साइंटिस्ट बताते हैं कि वो टिश्यू पेपर से कितने गुना बारीक एक पर के अंदर खून की नालियों का, कैपिलरीज का एक जाल है जो उसके पूरे के पूरे परों को इतनी ताकत और कुव्वत देता है कि वो पर इतनी तेज़ी से चलते हैं कि वो मच्छर की भिन भिनाहट का ज़रिया बन जाते हैं। कौन बनाता है इतने बारीक पर को और कौन ताकत देता है? ये अल्लाह है। उसके कौन कौन से मोजज़ात को और कौन कौन से कमालात को तुम झुटलाओगे? ये मच्छर, इंसान की कितनी आँखें हैं? अमूमन सारे जानवरों की, परिंदों की कितनी आँखें होती हैं? 2, और वो 2 ही काबू में नहीं रखी जाती। वो दो ही दीदे घुमा घुमा के पता नहीं क्या क्या आफतें लाती हैं 2 आँखें। मच्छर की 100 आँखें, मच्छर की 100 आँखें, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। आज आपको मच्छर की इतनी बातें बताऊंगी कि इसके बाद कोई इसको हकीर नहीं समझेगा। 100 आँखें हैं मच्छर की। उसकी टांगों का पता चल गया, उसके परों का पता चल गया, अब 100 आँखें। हमारे कितने दिल हैं? दिल ही तो है ना, जो संभाला नहीं जाता, ख्वाहिशों का मरकज़, बिगाड़ का मरकज़। इसके 3 दिल होते हैं। मच्छर के उस धान पान बारीक से मच्छर के अंदर उसके 3 पंप्स हैं जो उसके पूरे खून के सिस्टम को मेंटेन करते हैं। हमारा 1 दिल है, मच्छर के 3 दिल हैं। अच्छा, इंसान के कितने दांत होते हैं? 32, है ना। और अभी कुछ छोटी उम्र वालों के तो 28 होते हैं, जिनकी अकल दाढ़ें नहीं निकली होती, है ना। अकल दाढ़ें नहीं निकली हुई, यहाँ पता नहीं कितनों की निकली हुई और कितनों की नहीं निकली हुई। तो जब अकल दाढ़ नहीं निकली, विजडम टूथ नहीं निकले होते, तो तब 28 होते हैं। और फिर वो जब 4 दाढ़ें निकल आती हैं तो फिर कहीं जाके 32 दांत पूरे होते हैं।
مچھر کے 48 دانت ہوتے ہیں، آنکھیں بھی زیادہ، دانت بھی زیادہ، اور 48 دانتوں میں سے پھر اس کے 6 دانت اس کے ایسے جیسے آروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت شارپ پوائنٹڈ نوکیلے آروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ دانت کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ چھوٹا سا مچھر وہ ہماری اتنی موٹی کھال کو پنکچر کر کیسے لیتا ہے؟ انسان کی اتنی موٹی سکن کو پنکچر کر کے خون کی نالی سے خون چوس کے اڑ جاتا ہے مزے سے۔ اللہ رازق ہے نا، اللہ نے اپنی مخلوق، ہر مخلوق کو اس کی رزق کے حصول کے طریقے، ذریعے، وسیلے، اسباب دیے ہیں۔ وہ سب کا رب ہے، وہ اس مچھر کا بھی رب ہے، اس مچھر کا بھی رازق ہے۔ اس نے اس مچھر کے رزق کے حصول کے لیے اس کے جسم میں اتنی بہترین صلاحیتیں دی ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی۔ ان 48 دانتوں میں سے 6 دانت بڑے پاورفل آروں کی طرح کے ہیں۔ ان آروں کی طرح کے چلتے ہوئے دانتوں کے ساتھ وہ ہماری سکن کو کاٹتا ہے اور اس کو پنکچر کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے خون دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کبھی ہم بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دیتے ہیں، کبھی خون کی نالی میں ٹیکا لگتا ہے، تو چاہے نرس چاہے ڈاکٹر کتنا بھی ایکسپرٹ ہو، کئی دفعہ وہ خون کی نالی پنکچر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ایک نالی کبھی دوسری نالی ٹرائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہ مچھر جب ہمارے جسم پر بیٹھتا ہے تو وہ خون کی نالی کو پنکچر کر کے خون چوسنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ سکن کو کاٹنے کے لیے اللہ نے اس کو آروں کی طرح کے دانت دیے ہیں اور بڑے مضبوط جبڑے دیے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کے جسم کے نیچے والے حصے پہ ٹیمپریچر کو، حرارت کو محسوس کرنے والے بہت حساس سینسر دیے ہیں۔ جسم کے نیچے والے حصے کے اوپر بڑے حساس اور بہت سینسٹیو ریسیپٹرز ہیں جو اس باڈی کے نیچے کا ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، حرارت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسا سسٹم ہے، اپنے ہاتھ کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں کہیں ہمیں خون کی نالیاں نظر آتی ہیں اور کہیں کہیں سکن ہے جس کے نیچے خون کی نالیاں نہیں ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جو سکن خون کی نالی کے اوپر ہے نا، اس کا ٹیمپریچر اور اس کی حرارت دوسری سکن کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور بہت تھوڑا سا فرق ہے ٹیمپریچر میں، لیکن جو مچھر کے باڈی کے ریسیپٹرز ہیں وہ ان دونوں کے ٹیمپریچر کے فرق کو محسوس کر لیتے ہیں، اور جب وہ لینڈ کرتا ہے، چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ہماری سکن کے اوپر لینڈ کرتا ہے، تو وہ کہاں لینڈ کرتا ہے؟ وہ اس سکن کے پارٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے جس کے نیچے خون کی نالی چل رہی ہے، وہ دوسری سکن کے اوپر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ کیا بنتا ہے کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا رب۔ وہ مچھر این بلڈ ویسل کے اوپر والی سکن پہ بیٹھتا ہے، پھر اپنے مضبوط جبڑے کے ساتھ اپنے اس آرے والے دانت کو چلاتا ہے، انسان کی سکن کو پنکچر کر کے ہماری خون کی نالی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد وہ ایک کام کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سکن کے اوپر کٹ لگے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر خون بہتا ہے اور پھر فوراً ہمارے خون کے اندر کچھ اجزاء اس خون کو جما دیتے ہیں اور خون بہنا رک جاتا ہے۔ اب سوچیں ذرا، ایک چھوٹا سا باریک سا مچھر کا وہ دانت اندر داخل ہوا، خون کی نالی میں گیا، وہ تو فوراً ہی بند ہو جائے گا، کلاٹ کر جائے گا، خون جم جائے گا؟ نہیں جمے گا۔ رازق نے اس مچھر کے منہ کے اندر جہاں اس کے وہ آروں والے دانت ہیں نا، ان دانتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، خالق نے، رازق نے چھوٹے چھوٹے غدود بنائے ہیں،
چھوٹی چھوٹی تھیلیاں غدودوں کی بنائی ہیں، ان کے اندر ایک لعاب ہے، ان کے اندر سے ایک سکریشن نکلتی ہے، وہ سکریشن کی نالی اس دانت کے ساتھ اندر سکن میں جاتی ہے، اور وہ سکریشن جب ہماری خون کی نالی میں جاتی ہے تو وہ خون کو جمنے سے روک دیتی ہے۔ کلاٹنگ کو اور جمنے کو روکنے والا مادہ اس نالی کے ساتھ ہماری سکن میں جاتے ہیں اور خون نہیں جمتا۔ یہ وہی مادہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں خارش ہوتی ہے اور ہم کھجاتے بھی ہیں۔ تو یہ نہ خون جمتا ہے اور پھر آرام سے سک کیسے کرتا ہے؟ وہی جو آرے والا دانت ہے نا، جس کے ساتھ اس کلاٹ اور خون کو جمنے کے لیے روکنے والے غدود کی ایک نالی جا رہی تھی، اسی دانت کے ساتھ ایک اور سک کرنے والی نالی، جیسے آپ اسٹرا کے ساتھ سک کرتی ہیں نا، اس دانت کے ساتھ ایک اور باریک سی نالی جا رہی ہے جس کے ذریعے وہ خون کو سک کر کے اپنے میدے میں لے جاتا ہے۔ خالق کون ہے؟ جو رازق بھی ہے، جو رب بھی ہے، اور وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اگر وہ ایک چھوٹے سے مچھر کو اس کے رزق کے حصول کے سارے وسائل اور اسباب فراہم کرتا ہے، تو کیا وہ ہمیں اشرف المخلوقات کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو اور ہماری نسلوں کو کیا رزق سے محروم کر دے گا؟ یہ چھوٹی سی مچھر کی مثال اللہ کی پہچان بھی دیتی ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے کمالات کا احساس بھی دیتی ہے، اور پھر اس رب پر توکل کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی پہچان فرقان، قرآن اور اس کے ذریعے ایمان عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، یعنی مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پتہ نہیں کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ گمراہی میں انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو کون ہے؟ آیت نمبر 26 کے اینڈ میں اب چوتھا گروہ، پہلے کون کون سے گروہوں کا تذکرہ اور انجام آیا تھا؟ دہرائیں۔ متقین، ان کا انجام کیا تھا؟ اولئک ھم المفلحون۔ پھر ان الذین کفروا کا انجام کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ، ان کا انجام کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ تین گروہ، ان تینوں گروہوں کی صفات اور ان تینوں گروہوں کا انجام۔ اب چوتھا گروہ، الا الفاسقین۔ فاسقین اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین قاف۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، سرکشی، نافرمانی، ڈس اوبیڈینس۔ فاسق کون؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات سے سرکشی کرتے ہیں اور اللہ کے نافرما بردار ہوتے ہیں۔ اب آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کی صفات اور ان کا انجام بتا رہے ہیں۔ فاسقوں کی صفت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسقوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے وعدہ، پکا پختہ وعدہ میثاق کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے۔ اللہ سے وعدے کون کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کچھ حروف نہیں ہے، یہ قول و قرار ہے، یہ اللہ سے معاہدہ ہے کہ اللہ بندگی، اللہ اطاعت صرف تیری کریں گے۔ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے لباس، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری وفاتیں، ہماری ولادتیں دیکھ کر لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس قرآن کو سمجھیں گے، ہماری زندگی گواہی دے گی اس کی۔ یہ دوسرا وعدہ ہے اللہ سے۔ پھر اس کے بعد وعدہ سورہ فاتحہ میں کون سا ہے نماز کی حالت میں؟ مل کر بولیں، ایاک نعبد ایاک نستعین۔ یہ وعدے ہیں کہ نہیں؟
تو یہ تو 4 وعدے ہو گئے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر جب تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکلات، کوئی غم، تب وعدے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ یہ تکلیف کاٹ دے، یہ مشکل کاٹ دے، پھر اپنا محاسبہ کر کے جو کمیاں کوتاہیاں نظر آئیں، اللہ یہ جو میں 4 نمازیں پڑھتی ہوں، نہیں اللہ میں 5 وقت کی نمازی بن جاؤں گی، اللہ یہ لڑائیاں جھگڑے تکلیفیں پریشانیاں کاٹ دے، اللہ جو میں زندگی میں چغلیاں غیبتیں کرتی تھی اب میں چھوڑ دوں گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دکھ میں پریشانیوں میں اصلاح کے وعدے کرتے ہیں نا، تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو جب جہاں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو توڑ دیتے، اس وعدے کو فراموش کر دیتے، اس وعدے کو وعدہ خلافی کر کے اس کو وفا نہیں کرتے، اس کو نبھاتے نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے فاسقوں کی۔ دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ حدیث قدسی کے الفاظ اس چیز کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا، رحم مادر کس کو کہتے ہیں؟ ووم، رحم، یوٹرس، جس میں بچے کا حمل ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ بچہ نشو و نما کرتا ہے اور پھر وہاں سے وضع حمل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تھا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا، رحم تو رحمان سے جڑی ہے، اے رحم تو رحمان سے جڑی ہے، من وصلہ کا وصلتہ، من قطعہ کا قطعتہ، اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ رحم کے رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے، خون کے رشتے، ریلیشنز آف کن، بلڈ ریلیشنز، ان خونی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فاسقوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے صلہ رحمی کے بجائے، رحم کے رشتوں کو جوڑنے اور جڑنے کی بجائے ان کو کاٹتے پھرتے ہیں، کٹواتے پھرتے ہیں، یہ فاسق ہیں۔ ان فاسقوں، قطع رحمی کرنے والوں کے لیے حدیث کے الفاظ دہرا لیجیے۔ الصادق الامین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بتائیں کیا داخل ہوگا؟ رحم کے رشتے ہیں، اپنے کاٹو گے یا کسی کے کٹوانے کا ذریعہ، وسیلہ، سبب، اپنے مشوروں سے، اپنی رہنمائیوں سے، اپنی گائیڈنس سے کسی کے کٹوانے کا ذریعہ بنو گے، جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ نو انٹرنس انٹو جنہ، اگر تم ریلیشنز آف کن کو سویر کرنے کا طریقہ اختیار کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والے اعمال کے لیے پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو صلہ رحمی کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی کرنا لا يدخل الجنت قاطع الرحم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ یہ ہے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا طریقہ، کٹنے والوں سے جڑنا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، نہ دینے والوں کو دینا۔ آج تو دینے والوں کو دیتے ہیں، نہ دینے والوں کو کون دیتا ہے؟ غریب نہ دینے والے رشتہ داروں کو کون دیتا ہے؟ اور کٹنے والوں سے کوئی نہیں جوڑتا، ظلم کرنے والوں پر الٹا انتقام کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے اپنی رودات بتائی کہ میرے کچھ عزیز ہیں
میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں انہیں درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آج کسی پاکستانی سے پوچھا ہوتا تو وہ کہتا ہے دال فی عین کر دے اس کو، پرے کر اس کو، ہٹا پرے اس کو۔ آپ نے فرمایا تو جو کر رہا ہے نا تو کرتا رہے، تیرا ایسا کرنا اس کے منہ میں خاک ڈالنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے، رحم کا رشتہ کٹا ہوا ہے، جو جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت کے وسط میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو فاسقوں کی صفت حدیث میں آ گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ پھر تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ جیسے منافقوں کی بھی صفت تھی نا کہ جو جتنی طاقت، صلاحیت، اختیار، عہدہ، اقتدار ہے وہ اس کے مطابق فساد کرتے ہیں، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ بہو رانی ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ ایک سربراہ ہے، جو طاقت کا دائرہ کار ہے وہ اپنے دائرہ کار میں فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، انتشار، بگاڑ وہ سب کریٹ کرتے ہیں۔ یہ فاسقوں کی صفت، تین صفات فاسقوں کی بتائیں، انجام کیا ہے؟ اولئک ھم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پائیں گے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے سے دوچار۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، فاسقوں کی صفت اور فاسقوں رویہ بتانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے کہ تم اللہ کا کفر کر کیسے کرتے ہو؟ تم اللہ کی ڈس اوبیڈینس، اللہ کی نافرمانی، کفر کا ارتکاب کر کیسے سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اس آیت کے دو تین معنی ہیں جو تفاسیر سے سمجھ آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سوالیہ انداز میں، ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ کین یو، تم اللہ کی نافرمانی کر کیسے سکتے ہو؟ تمہیں اتنی ہمت، اتنی اوڈیسٹی ہو کیسے جاتی ہے کہ تم اس کو ڈس اوبے اور اس کو نافرمانی کرو؟ جس کے حکم سے تم زندہ، جس کے حکم سے تم مرتے ہو، جس کے حکم سے پھر زندہ ہوگے، تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تمہارے اپنے کنٹرول میں کیا ہے؟ نہ تم اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ تم مرضی سے پھر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تمہارے پاس اپنا اختیار اور اپنا کنٹرول کیا ہے؟ تمہاری اللہ پہ ڈیپینڈنس کتنی ہے؟ تو اتنی اللہ پر ڈیپینڈنس کے بعد تم اس کو ڈس اوبے کرنے کا سوچ کیسے سکتے ہو؟ تم اس کی نافرمانی کا کمپریہینڈ کر کیسے سکتے ہو؟ یہ انسان کو اللہ پر ڈیپینڈنس بتائی جا رہی۔ بتائیں کیا ہمارے پاس اختیار ہے پیدا ہونے کا؟ ہم کب، کہاں، کس گھرانے میں، کس رنگ، کس نسل میں پیدا؟ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ کیا موت پر اپنا اختیار؟ اللہ کی مرضی سے موت۔ تو سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے تمہاری زندگی، تمہاری موت، موت کے بعد زندگی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ تو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے نا تمہاری، یہ تمہاری دنیا کی چھوٹی سی زندگی جس میں اس نے تمہیں اختیار کا عمل دیا ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے رائٹ آف ایکشن، اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، فسق سے بچ جاؤ، نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس سے بچ جاؤ، اور اپنی ڈگیں اس کے آگے ڈال دو۔ اور پھر دوسری بات، دو زندگیاں اور دو موتیں، یہ کیا ہے؟ آیت میں پڑھیں، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ دو زندگیوں اور دو موتوں کا تصور، یہ کون سا تصور ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں آگے بھی آئے گا۔ قیامت کے دن جب موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے، اللہ تو نے ہمیں واقعی دو زندگیاں اور دو موتیں دے دیں۔ یہ کون سی دو زندگیاں اور کون سی دو موتیں؟
آگے چل کر انشاءاللہ میں وضاحت سے بات کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو اور یونیورس کو کریٹ اور تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس ارادے کے بعد اس زمین میں اللہ نے جتنے بنی نوع آدم، جتنے انسانوں کو اس زمین میں بھیجنا تھا، اللہ نے سب کو تخلیق کر لیا۔ سمجھ میں آیا؟ زمین کے بنانے سے پہلے، کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان، سارے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری شخص اس دنیا میں بھیجا جانا ہے، اللہ نے کلمہ کن سے تمام بنی نوع آدم کو تخلیق کر لیا۔ یہ تخلیق تھی پہلی۔ تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی اور متمکن، اور پھر وہاں پر ساری انسانیت سامنے اللہ کے حاضر، اور اللہ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام بنی نوع آدم، تمام انسانیت جو اللہ کو عرش پر دیکھ رہی تھی تخلیق کے بعد، سب نے کہا، قرآن نے بتایا، قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ یہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے تمام بنی نوع آدم سے وعدہ الست کی شکل میں وعدہ کیوں لیا، اس کی کیا ریپریکشنز ہیں، پھر بات ہوگی۔ اب اس پہلی تخلیق کے بعد پھر اللہ کے حکم سے سب کو موت آ گئی، سب کو موت آ گئی۔ اور پھر موت کے بعد یہ جو فَأَحْيَاكُمْ ہے، اللہ نے جس شخص کو جس بستی، جس علاقے، جس گھرانے، جس معاشرے میں بھیجنا تھا، وہاں رحم مادر میں اس کا حمل ہوا، وضع حمل ہوا، اور اس بستی میں اس شخص کو زندہ کر کے بھیج دیا گیا۔ تو اس وعدہ الست والی تخلیق اور اس دنیا کی، اور اس کے بعد موت، اور موت کے بعد اس دنیا کی ولادت، اس کے درمیان ایک طویل پیریڈ تھا۔ وعدہ الست کے بعد کی موت اور پھر اس دنیا کی پیدائش، اس کے درمیان ایک طویل پیریڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ دہر میں آیا ہے۔ حل آتی علی الانسان، کیا انسان کے اوپر ایک طویل دورانیہ نہیں گزرا، لم شیئم مذکورہ، کہ جب وہ قابل قدر، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ انسان کی تخلیق، پھر وعدہ الست، وعدہ الست کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر جہاں جہاں دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے زندہ کر کے بھیج دیا۔ اب اس دنیا کی زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی موت۔ اور دنیا کی موت کے بعد کیا ہے؟ جو قرآن بتا، زندگی بعد موت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ اب کتنی موتیں ہیں؟ 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ پہلی تخلیق، تخلیق کے بعد پہلی موت، پھر پہلی ولادت جس سے ہم دنیا میں بھیجے گئے، پھر دوسری موت جس سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر اس موت کے بعد پھر دوسری ولادت اور زندہ ہونا۔ تو 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ اصل حقیقت سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایک دفعہ پہلے مر چکے ہیں، ہم ایک دفعہ مرنے کے بعد زندہ کر کے بھیجے جا چکے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ پہلے مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی موت، دوسری موت یاد بھی نہیں رہتی اور فراموش بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود زندگی بعد موت کا سفر بھی بھلاتے ہیں اور اس کی تیاری سے بھی غافل ہیں۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، موت کی یاد اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 29 وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی،
پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تو علیم ہے، ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے قرآن، اپنے کتاب کا علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اس محفل میں جس دل کے پوشیدہ کونوں میں جو جائز خواہشات ان کے حق میں بہتر ہیں، الہی وہ بھی سب قبول فرما، اور اللہ ہم سب کے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔